الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت۔ ہم درس قرآن گھر کی تعلیم میں سورہ بقرہ جو کہ سورت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 13 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم قرآن اور علم حدیث عطا فرمائے اور تمام علوم نافع عطا فرمائے جو کہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی، کامیابی اور کامرانی کا ضامن بن جائے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 پڑھیں گے اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 یہ ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ کنز ایمان میں ترجمہ اس کا اس طرح کیا گیا ہے، اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ کنز العرفان سے پڑھیں گے۔ ایک بار آیت کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس کی تفسیر صراط الجنان سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اس کے معنی ہوتے ہیں اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، یعنی منافقین کا مسلمانوں کو بے خوف بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہا جائے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کے فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الأنامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور ان تمسسکم حسنة تسؤہم وإن تصبکم سیئة یفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے 120 ہے۔ اس کا ترجمہ کنز العرفان اس طرح کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، تو چاہیے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہے
وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ و رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں، بے شک، اور اللہ و رسول جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بات کی طرف بلائے یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہے، اور جس سے منع فرمائے بلا شبہ سراسر ضرور بلا ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو اس کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے یقیناً جان لو کہ یہ ڈاکو ہے، ان کی تعویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو۔ رہزن جو جماعت سے باہر نکل کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے تو ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مار لے گا، مال لوٹے گا۔ شامت اس بکری کی ہے کہ اپنی رائی یعنی چرانے والے کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے۔ ارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں۔ حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے قلب اقدس پر گرا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو اور ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ فتاوی رضویہ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اس کے معنی ہوتے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں۔ یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسرے کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافقین جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کی تعریف کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ صحابہ کرام اور علماء دین کا مذاق اڑانے کا حکم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور پیشوان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگ کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء و صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر بھپتیاں کستے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے، اور مذہبی حلیہ اور وضع قطع دیکھ کر
ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت فرمائے۔ یاد رہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یوں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے ادبی گمراہی ہے۔ اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے ورنہ حرام ہے۔ آیت مبارکہ سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہوئی؟ یہ باتیں معلوم ہوئی کہ منافقین جو اگر ہم دیکھیں گے مدینہ کے جو رئیس المنافقین ہیں عبداللہ بن ابی، اس کے ماننے والے بھی بہت لوگ تھے۔ وہ سردار بننے والا تھا، تاج پوشی کی رسم ہونے ہی والی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تو اس کے دل میں بغض بڑھتا گیا بغض حسد بڑھتا گیا، اور ظاہری طور پہ تو وہ اسلام اور مسلمان تھا لیکن باطن میں پورا خالی، اور اس کے ماننے والے بھی جو ان کے پیروکار تھے، جو منافقین کا گروہ تھا، وہ بھی اسی طرح تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے راز کو فاش کر دیا ہے، اور یہ صفت جو رہتی ہے منافقت کی، یہ بہت ہی بری صفت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ظاہر جو ہے ہمارے باطن بھی ویسا کر، دیندار، دین اسلام کے ماننے والے اور اس کے پیروکار کی طرح۔ اور جتنے بھی ہیں دین کے جو رہنما ہیں ان کی عزت ہمیں کرنی چاہیے، خواہ وہ علماء کرام ہوں، صحابہ کرام ہوں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں، ماں باپ ہوں، ان ساروں کی بڑوں کی عزت کرنی چاہیے ہمیں، سب کی عزت کرنی چاہیے، سب کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ بہت محنت اور مشقت کر کے یہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اس لیے بھی بیزار ہوتے ہیں کہ بھائی کرتا پائجامہ پہنے ہوئے ہیں، یہ تو پورا اسلامی لباس پہنے ہوئے ہیں، ایسے تو دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ ہم دین پر ثابت قدمی کے ساتھ میں بھی، داڑھی ٹوپی کے ساتھ میں بھی، اور اسلامی لباس کے ساتھ میں بھی، اسلامی وضع قضا کے ساتھ میں بھی دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ غور و فکر کریں، اور کسی بھی علم دین کی سمجھ رکھنے والے کی تحقیر نہ کریں، ان کی بے ادبی نہ کریں، ان کا احترام کریں۔ یہ ہمیں اور آپ کو اس دن معلوم ہوگا جب کہ حساب قائم ہوگا، جب آخرت کا دن ہے، جب ہمیں معلوم پڑے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اس دین کی خاطر۔ آج لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے اس کو مطلب کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ بہت آسانی کے ساتھ میں ہمیں ملا ہے، ایسا نہیں، بہت مشکل سے ہمارے تک یہ پھیلا ہوا ہے، ہمارے تک پہنچا ہے۔ کتنی قربانیاں یہ اس نے لی ہیں، کتنی قربانیاں دی ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، تو ہم مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں صرف اس بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے، ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو پڑھنا ہے، حدیثوں کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور دوسرے لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو آئیے دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں منافقت کی صفت سے بچا۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عالم دین سے محبت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ایمان فرما تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں پر رحم کر۔ اے اللہ تو نے ابابیل کے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کعبے کی حفاظت کی، میرے مولا تو فلسطین کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے تو نے جنگ بدر میں مدد فرمائی ہے، اللہ تو اپنے فضل سے فرشتوں کی جماعت سے مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔
ہمارے جان و مال کی عزت و آبرو کی، ہماری مسجد و خانقاہوں درگاہوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو نیک بنا دے، مسلمانوں کو ایک بنا دے، مسلمانوں میں آپسی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ علم قرآن، علم حدیث اور تمام علوم نافع عطا فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ یا اللہ، کہنے سننے میں، پڑھنے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوں یا اللہ تو اپنے فضل سے معاف کر دے اور ہمیں دین کا سمجھ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔